السلام علیکم سر جی، اس وقت یہ بارش ہو رہی ہے لاہور میں، اور اب کہہ رہے ہیں عید تک جو ہے نا یہ بارشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، عید تک بارشوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو موسم تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارے دل کا موسم اچھا نہیں ہے سر، آپ کو پتہ ہی ہے دل کا موسم اچھا نہیں ہے۔ آج جو ہے 18 تاریخ ہے، اور 18 تاریخ میں ہائے 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 بدھ کا دن ہے، لیکن آج جو ایران سے خبر آئی ہے نا اس کے اوپر ہمیں بہت افسوس ہے۔ یقین کرو دل بھی ایسے بارش کی طرح نا رو رہا ہے، دل بھی رو رہا ہے بارش کی طرح۔ پھر دو کمانڈر جو اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا، علی رجانی اور سلیمانی جو کمانڈر تھے، وہ دونوں شہید ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کل شہید ہو گئے تھے، پھر پہلے زخمی ہو جاتا ہے بندہ، ظاہر ہے، پھر انہوں نے پہلے نہیں بتایا، زخمی ہوتا ہے تو بندہ اس وقت تو نہیں نہ بتا سکتا، تو جب وہ ہوا ہے تو اب ایران والوں نے تصدیق کی ہے۔ بہت دکھ ہوا ہے، یقین کرو ایران جتنی قربانیاں دے رہا ہے نا دوستو، اتنی تاریخ میں کوئی قربانیاں نہیں دے سکتا، اور ان قربانیوں کے باوجود پھر آپ ڈٹے رہیں ظلم کے خلاف، یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے سر جی، آپ قربانیاں بھی دیں اور ڈٹے بھی رہیں۔ اور علی رجانی نے کہا تھا کہ میری شہادت سے بھی ایران مضبوط ہوگا، اور آیت اللہ خامنائی نے بھی کہا تھا کہ میری شہادت سے ایران مضبوط ہوگا، اسلام مضبوط ہوگا، انہوں نے تو یہ کہا تھا۔ دوستو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ تاریخ میں دیکھیں، فرعون کی تاریخ پڑھ لیں، نمرود کی پڑھ لیں، شداد کی پڑھ لیں، ہمیشہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا آیا ہے، ہمیشہ کی بات ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جاں تو آنی جانی ہے، اس جاں کی تو کوئی بات نہیں، اس کی تو سر جی کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، آئے ہائے ہائے کیا بات ہے یار، مقتل ہوتی ہے جہاں پہ قتل ہوتا ہے، جس شان و شوکت سے کوئی قتل گاہ کی طرف جاتا ہے کہ میرا آج مجھے ختم کر دیا جائے گا، سب کو پتہ ہے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جو آیت اللہ مجتبیٰ حسینی بنے ہیں لیڈر، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں ختم کر دیا جاؤں گا۔ سر جی قرون اولیٰ کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، قرون اولیٰ کی سلام ہے، ایران کو سلام ہے۔ ہمارے دل بے شک دکھی ہیں، لیکن ایران کو سلام ہے کہ وہ غیر کے آگے جھکے نہیں۔ یہ جو ہم تقریروں میں کہتے ہیں نا کہ یہ گردن کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی، یہ الفاظ انہوں نے ثابت کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ وہ ایسے نہیں، ڈاکٹر اساس کتنے وہ تھے، مضبوط آدمی تھے، اور اہل حدیث اور سنی، اور تو انہوں نے بھی انقلاب ایران کی ہمیشہ تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بے شک وہ شیعہ مسلک ہے، جو بھی ہے تو مسلمان نا۔ امریکہ کو تو نہیں نا پتہ کہ کون سے شیعہ ہے، جیسے ہمیں نہیں پتہ یہ عیسائی ہیں، کون سے عیسائی ہیں، یہ کون سا فرقہ ہے، ان میں بھی 17 فرقے ہیں، یہودیوں میں بھی 17 فرقے ہیں، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں یہ یہودی ہیں اور یہ وہ۔ اور یہودیوں کو صرف ہٹلر نے سمجھا تھا سر، ہٹلر نے کہا تھا کہ میں نے سارے یہودی مار دیے ہیں، یہ تھوڑے سے یہودی نمونے کے طور پہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کتنے سازشی ہیں اور میں نے ان کو کیوں مارا تھا۔ ایران کسی کو کیا تکلیف دے رہا تھا؟ ایران سے تو ہم سب خوش تھے۔ ابھی دیکھیں پھر بھی پاکستان کی اور افغانستان کی جنگ لگی ہوئی ہے نا، لیکن ایران کی تو کسی پڑوسی سے جنگ نہیں تھی، وہ صرف فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو چڑ ہوتی تھی۔ اسرائیل کہتا تھا کہ یہ مسلمان ملکوں میں نا یہ 2 ہی ملک ہیں، ایک پاکستان پہ بھی کب کا حملہ ہو جانا تھا،
اگر یہ ہمارے پاس ایٹمی قوت نہ ہوتی کب کا حملہ ہو جانا تھا۔ تو یہ اور کوئی سرجی جو جتنے عربی مسلمان ملک ہیں نا، مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتا کہ ان میں سے کوئی انقلابی پروگرام رکھتا ہو، کوئی قبلہ اول آزاد کرانے والا ہو، کوئی بیت المقدس کو آزاد کرانے والا ہو، کوئی فلسطین کے لیے بات کرنے والا ہو، مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ یا تو ایران کرے گا پہلے نمبر پہ، ایران پہلے نمبر پہ، یا پھر پاکستان کرے گا۔ یہ آپ مانتے ہیں نا؟ تو چلے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور وہ اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، بالکل دے رہے ہیں، وہ اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور اتنے بزرگ، ان کی عمر بھی 67 سال تھی، یہ بہت بڑے مفکر تھے۔ یہ آیت اللہ خمینی سے لے کے اب تک بڑے اہم عہدوں پہ رہے، 6-7 عہدوں پہ رہے یہ۔ اور اگر یہ خامنائی کا بیٹا نہ ہوتا تو شاید اگلے یہ سپریم لیڈر بھی انہوں نے ہی بننا تھا۔ یہ اتنے عالم فاضل تھے اور پڑھے لکھے تھے۔ اور پھر وہ کمانڈر جو سلیمانی ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں رات کو یقین کرو جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں نا، اتنی تباہی مچائی ہے اسرائیل میں، ایران نے اسی انتقام میں، کہ وہ 200 حملے کیے ہیں، 200 میزائل حملے کیے ہیں رات کو جو گزری ہے یہ، اور اس میں 100 کے قریب یہودی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ یہ رپورٹیں آ رہی ہیں، 200 حملے کیے ہیں اور 100 کے قریب یہودی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مڈل ایسٹ کے اوپر بھی، سب کے اوپر 50-60 40-50-60 اس طرح وہ حملے کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایک آپ کو گن کے نہیں بتا سکتے، لیکن اس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رات کو ہی ایران نے کہہ دیا تھا کہ ہم آیت اللہ خامنائی کا بدلہ بھی لے رہے ہیں، اور اب ہم جو علی رجانی ہیں ان کا بھی بدلہ لیں گے۔ اور انہوں نے اپنے پیغام میں کہا علی جا کے علی کے ساتھ مل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سر جی کیا بات ہے، یقین کرو کیا بات ہے جی۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں نا، وہ تو بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے تل ابیب اور یہ ان علاقوں میں، اسرائیل کے جو علاقے ہیں، ان سے اینٹ کی اینٹ بجا دی ہے۔ اتنا زیادہ حملہ کیا ہے کلسٹر بموں کے ساتھ، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال مین ہدف تو وہی ہوگا۔ امریکہ نے اصل میں نا شروع میں یہ غلطی کر دی تھی، اگر وہ شروع میں جو 50 ان کے رہنما تھے ان کو نہ مارتا دھوکے سے، اور تو پھر وہ شاید رجیم چینج میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ پہلے کو چند محدود شخص تو ایران میں کوئی باتیں کر رہے تھے نا۔ لیکن جب آیت اللہ خامنائی پہلے ہی حملے میں پہلے گھنٹے میں شہید ہو گئے، اور پھر 48 بندے اور ہو گئے، تو وہ جو ایرانی قوم ہے وہ اور متحد ہو گئی ہے۔ اب یہ جو لاریجانی کا ہوا ہے، اس سے بھی قوم اور مضبوط ہوگی، اور ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے۔ کو پہلے کہیں وہ نکار خانے میں کوئی طوطی کی آواز تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں جی اگلی خبروں کی طرف جی۔ امریکہ کا جو بحری بیڑا تھا دوسرا، فورڈ یا کیا نام تھا اس کا، وہ بھی دوستوں مکمل تباہ ہو گیا ہے، اور اب وہ ان علاقوں سے پانی سے وہ پیچھے واپس چلا گیا ہے، کیونکہ وہ اس میں لڑنے کی یا اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں رہی، اس کو اتنا زیادہ نقصان ہو گیا۔ پہلا جو ابراہم لنکن والا تھا وہ بھی واپس چلا گیا، اس کو بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اچھا سر، ایک چیز میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا طاقتور ترین صدر ہوں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس نے فرعون کو نہیں نہ دیکھا، ہم نے تو نہیں نہ دیکھا کسی نے بھی، وہ آج کے اس فرعون کو دیکھ لے۔ اسی طرح کا فرعون تھا بالکل۔ فرعون کی جو آپ نے دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، یہ فرعون ہے، فرعون۔ اور فرعون کا جو موت ہے نا، وہ بھی دیکھنا اسی 26 میں ہی
اس کی انہی ایرانیوں میں سے انہوں نے بھی سر کی قیمت لگائی ہے نا، اس کی سر کی قیمت بھی ایک کروڑ ڈالر لگے ہوئے تھے جو شہید ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ظاہر ہے کوئی وہ بیچارہ بیٹی کو ملنے گیا تھا لارے جانی، اور وہاں اس کا بیٹا مرتضیٰ ساتھ تھا، وہ بھی شہید ہو گیا، پوری فیملیاں شہید ہو رہی ہیں سر، پوری امام حسین کی سنت یہ پوری کر رہے ہیں، یقین کریں یہ ایسے ہی لگ رہا ہے بالکل۔ اور اب وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کرو، تو وہ صدر نے کہا ہے، سپریم لیڈر نے، کہ مذاکرات ان ماحول میں تو نہیں ہوتے، اور بالکل انہوں نے مذاکرات کو مسترد کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ان میں تو مذاکرات نہیں ہوتے۔ اور ایک وہ ضمیر کی آواز پہ ایک امریکی جو سیکیورٹی کا، اسی سیکیورٹی کے معاملات کا انچارج تھا، جو کینٹ، اس نے استعفیٰ بھی دے دیا، اور اس کو فرعون کو لعن طعن کی کہ جناب تم نے یہ بات غلط کی ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ اور پاکستان کے عطا تارڑ نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، اور ثالثی سر جی تب ہوگی نا جب پہلے جنگ بند ہو، پھر اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن وغیرہ تیار ہوں۔ تو آج دیکھنا یہ ہے کہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں کوئی متفقہ اعلان یہ تیلی برادران کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ اہم ہوگا، بڑا اہم ہوگا یہ والا، ٹھیک ہے۔ اب سر جی جو ہمارے پاکستان کی اور افغانستان کی جنگ لگی ہوئی ہے نا، اس میں میری یہ تجویز ہے کہ پاکستان اپنی انرجی ضائع نہ کرے ان کے پہاڑوں پہ۔ جب بھی پاکستان میں دہشت گردی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ثبوت ملے کہ یہ افغانستان سے ہے، تو ان کو ایک فضائی کرارا حملہ کر کے جواب دے دیا جائے، بس پھر آرام سے بیٹھ جایا جائے۔ جب بھی دہشت گردی ہو ان کو ایک جواب دے دیا جائے، میری تو یہ تجویز ہے۔ یہ مسلسل جناب ہر روز وہاں جہازوں کا جانا اور یہ سارا یہ نہیں، یہ ہمارا وقت کا ضیاع ہے، اور یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ دم ہے جو 100 سال تک نلکی میں رہے نا، تو یہ وہ والی دم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر جی اب تک کی خبریں تھیں، اور آج آپ کو پتہ ہے 18 تاریخ ہے۔ ہاں ایک خبر ہے جی، کل رویت حلال کمیٹی نے چاند دیکھنا ہے۔ دیکھیں عدالتوں کا کیا سسٹم، دیکھیں سر عدالتوں کا سسٹم دیکھیں کہ ایک بندے نے مذاق میں ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی ہے کہ جو چاند دیکھنا ہے نا، تو رویت حلال کمیٹی کو ہدایت کی جائے کہ وہ مغرب کے فوراً بعد اعلان کرے چاند دیکھنے کا۔ تو اب چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی چاروں صوبوں سے شہادتیں اکٹھی کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد چاند کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ادھورا چاند کا اعلان تو نہیں نہ کیا جاتا، وہ باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کے اوپر 1-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ جس بندے نے اس کا میں نام جان کے نہیں لے رہا، جس بندے نے یہ ریٹ پٹیشن فائل کی ہے سستی شہرت کے لیے، اس کو بجائے کہ عدالت کوئی ₹1,00,000 جرمانہ کرتی، الٹا عدالت نے کیا کیا، عدالت نے نوٹس جاری کر دیا مذہبی امور کو کہ آئیں جی آپ لیٹ کیوں بتاتے ہیں، اور اس کی ڈیٹ عید کے بعد کی رکھ دی کہ یہ بھی اور مذاق ہے، یہ اور زیادہ مذاق ہے۔ تو جناب سرفراز ڈوگر صاحب آپ کے پاس یہ کیس تھا، اس میں کوئی نوٹس نہیں بنتا تھا، اس نے اپنی سستی شہرت کے لیے یہ کیس دائر کیا ہے کہ جی چاند کمیٹی جلدی اعلان کرے۔ کیا مغرب سے پہلے کر دے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کو جرمانہ ہونا چاہیے، اگلی تاریخ پہ جب آئے نا اس کو ₹1,00,000 کا جرمانہ ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں جی ناظرین، قارئین، ہمارے دوستو، یہ اس طرح کے مذاق ہونے چاہیے عدالتوں میں؟ پہلے مذاق تھوڑا آپ نے کیا کہ جمعے والے دن بھی ہماری عدالتیں بند کر دی ہیں، ہفتے والے دن بھی بند کر دی ہیں، بجائے یہ کہ اتوار والے دن بھی تم کھولو۔ اتنے ہمارے پاس کیس کٹھے ہو گئے ہیں، تم چھٹیوں پہ چھٹیاں دیے جا رہے ہو، گرمیوں کی 3 مہینے کی چھٹیاں، سردیوں کی 15 دن کی چھٹیاں، اور چھٹیاں ہی چھٹیاں، اور تنخواہیں 26 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے ایک جسٹس کی، 26 لاکھ روپیہ، اور گیس بجلی پانی ہر چیز فری ہے۔
ایک بندے نے کہا تھا کہ کاش یہ کالا قانون پتہ نہیں کس نے بنایا تھا کہ جس کی 26 لاکھ تنخواہ ہے اس کو گیس بجلی پانی فری ہے، اور جس کی 26,000 ہے اس کو گیس بھی خریدنی پڑتی ہے، بجلی بھی خریدنی پڑتی ہے۔ ویسے یہ حکومت نا گیس بجلی پانی دینے میں فیل ہو گئی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ کل میں اٹھا ہوں نا صبح، میں نے دفتر جانا تھا، گیس نہیں آ رہی تھی، گیزر بند، اچھا جی بجلی نہیں آ رہی تھی، استری ہر چیز بند۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ ہمارا ایٹمی ملک ہے جس میں پہلے یہ چیزیں درست ہونی چاہیے تھیں، ٹھیک ہے؟ اب اتنے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے جہاز بک رہے ہیں، ہمارے ٹینک بک رہے ہیں، تو یہ گیس بجلی پانی اس کو نہیں ٹھیک کرنا، نہیں کرنا۔ یہ افسوس کی بات ہے اور باعث شرمندگی ہے۔ اس ملک میں ابھی بھی لوگ گٹر کے اندر گر کے مرتے ہیں۔ یہ ماتھے کا وہ ماتھے کے اوپر کیا ہے، کلنک کا ٹیکہ ہے تمہارے ماتھے کے اوپر۔